محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں سویڈن میں ان ظالموں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آج بروز جمعہ بعد نماز جمعہ تقریباً پاکستان کے تمام سیاسی اور مذہبی قیادت نے احتجاج کی کال دی ہے۔ یقیناً اس میں شرکت کر کے میں نے اور آپ نے بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں نے دنیائے کفر کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ارے ظالموں، مسلمان کٹ تو سکتا ہے، مٹ تو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروا سکتا ہے، اپنے بیویوں کو بیوہ کروا سکتا ہے، اپنے اولاد کو قربان کروا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تقدس میں آنچ آنے نہیں دیں گے۔ وہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی توہین کر کے، ہم نے قرآن کو جلا کر مسلمانوں کو اشتعال دلانا ہے۔ ارے ظالموں، تم ہمیں کیا اشتعال دلاؤ گے؟ تم خود مشتعل ہو، تم خود اندر سے جل رہے ہو۔ ارے ظالموں، تم نے جس قرآن کی توہین کی ہے، تم نے جس قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تم نے جس قرآن کو جلایا ہے، کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے؟ یہ قرآن وہ عظیم کلام ہے کہ اس کلام کو نازل فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبرک بالقرآن، اس قرآن سے برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، وَخَرَجَ مِنْهُ، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا، تم نے سنا ہوگا، جب دنیا کا کوئی مصنف یا کوئی مؤلف کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی لٹریچر لکھتا ہے، کوئی کتابچہ لکھتا ہے، جب دنیا کا کوئی شخص اس کتاب کی توہین کرتا ہے، اس کتابچے کی توہین کرتا ہے، اس لٹریچر کی توہین کرتا ہے، اس کتاب کی بے حرمتی کرتا ہے، تو وہ شخص کتنا پریشان ہوتا ہے، وہ کتنا اضطراب کا شکار ہوتا ہے، وہ کتنا غصہ ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح ظالموں، تم نے اس رب کے کلام کی بے حرمتی کی ہے، تم نے اس پروردگار کے قرآن کی توہین کی ہے جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یقیناً وہ رب کتنا غصہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ان بطش ربک لشدید، اس پروردگار کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ارے ظالموں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، تم سے پہلے بھی بڑے بڑے ظالم آئے جنہوں نے اس قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود مٹ گئے، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ قرآن آج بھی سلامت ہے اور انشاءاللہ تا قیامت سلامت رہے گا۔ آپ نے سنا ہوگا تاتاری فتنے کے دوران مسلمانوں پر جس قدر ظلم ڈھائے گئے، ایک دن کے اندر کروڑوں کے حساب سے قرآن مجید کے مقدس اوراق کو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے پانی میں ڈھالے گئے، مقدس کتابوں کو دریاؤں میں ڈھالے گئے، دریا میں اتنی کتابیں ڈھالی گئی، دریائے دجلہ اور دریائے فرات میں اتنی کتابیں ڈھالی گئی کہ مہینوں مہینوں تک دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا پانی وہ کالا ہو کر چلتا گیا، دریا کے اندر کتابوں کا پل بن گیا۔ وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا، ہم نے قرآن کو مٹھا دیا، ہم نے کتاب کے سفینوں سے قرآن کو ختم کر دیا۔ لیکن جب ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ اٹھ کر سورۃ الفاتحہ سے اس قرآن کو شروع کرتا ہے، جب سورۃ الناس تک پہنچتا ہے تو دنیا کفر حیران رہ جاتا ہے، یہ لوگ ششدر رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو کتاب کے سفینوں سے قرآن کو ختم کر دیا، لیکن ان مسلمان بچوں کے سینوں سے اس قرآن کو کیسے ختم کریں گے؟ ارے سویڈن کے ظالموں، تم قرآن کی توہین کر کے، تم قرآن کی بے حرمتی کر کے، تم قرآن کو جلا کر
تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس قرآن کو ختم کریں گے، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک قرآن رہے گا، قرآن سلامت رہے گا، تا قیامت رہے گا۔ تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام مٹ جائے گا، تمہارا ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن قرآن یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے آج ہم اپنے حکمرانوں سے بھی بھرپور انداز میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ تمام سانحات میں سب سے بڑا سانحہ ہے۔ جس طرح یہ سانحہ بڑا ہے، اسی انداز میں ہم نے دنیا کفر کو یہ پیغام دینا ہے، وہاں کے سفیر کو بلا کر ہم نے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم نے قرآن کو جلا کر، تم نے قرآن کی توہین کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس لیے آج آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے ان کے سفیر کو بلا کر ان کے سامنے احتجاج سے ریکارڈ کروانا ہے، ان کو یہ بتلانا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، قرآن کی توہین برداشت نہیں